مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں تو وہ واپس ضرور مل جائے گا۔ سورۃ الطلاق مدنیہ، سورہ طلاق مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس میں 22 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، بڑے مہربان نہایتی رحم و کرم والے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جس کا آج کے سبق کا اہم خلاصہ اور جو ہمارے حقوق، سوسائٹی اور معاشرت سے متعلق ہے، بغور سنیے گا انشاءاللہ العزیز زندگی کے بہت سارے مسائل آپ کو حل ہو جائیں گے، اور بہت سارے گھریلو پریشانیاں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا سلوشن بھی آپ کو اس صورت کے اندر ملے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو مخاطب کر کے رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور حدیث میں مفسرین نے لکھا اگرچہ مخاطب پیغمبر ہیں لیکن حکم ہر امتی کو ہے، یعنی یہ ہم سب کے لیے احکامات سیم یہی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ دیکھیں ادھر مخاطب یا ایھا النبی، عربی گرامر کے لحاظ سے پھر صیغہ ہونا چاہیے اذا طلقت النساء، لیکن طلقتم النساء۔ اب جواب 2 ہیں، ایک جواب تو وہی جو میں نے آپ کو دیا کہ پوری امت کو خطاب ہے، احکامات ساری امت کے لیے ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عربی کے اندر تعظیماً کبھی مخاطب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر اذا طلقتم النساء جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، پہلا حکم ان کے عدت کے لحاظ کر کے طلاق دو، واحصوا العدۃ، اور عدت کا حساب رکھو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ سے جو تمہارے رب ہیں، لا تخرجوہن من بیوتہن، مت نکالو تم عورتوں کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کسی کھلا برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود ہیں، قوانین ہیں، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص اللہ کے بتلائے ہوئے حدود سے حد تجاوزی کرے گا، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا، لا تدری، آپ نہیں جانتے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس طلاق کے بعد کوئی نئی بات پیدا کریں۔ دیکھیں پہلا حکم کیا ہے، فطلقوہن لعدتہن، تم ان عورتوں کو عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ اگر کسی عورت کو زمانہ حیض کے اندر طلاق دیا جائے، چونکہ عدت اس کو کسی بھی عورت کو طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک، یعنی 3 ماہواریوں تک اسے رکا رہنا ہے، تب تک وہ اسی شوہر کے پاس رہے گی، اور جب 3 ماہواریاں ختم ہو جائیں گی، اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جو عدت رکھی گئی ہے اس کے پیچھے اصلی علت یہ ہے کہ سابقہ شوہر کا جو پانی ہے وہ اس کے رحم کے اندر نہ رہے۔ جب اس کو حیض آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رحم کے اندر حمل نہیں ہے، رحم کے اندر حمل نہیں ہے تو مسئلہ آسان ہو گیا، اب وہ اگلے شوہر کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کے رحم کے اندر حمل ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تبھی جا کر پتہ چلے گا جب اس کو حیض آئے گا، اور حیض ہی کے ذریعے سے یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کہ آیا اس کو حمل ہے یا حمل نہیں ہے۔ تو پہلا حکم یہ آیا کہ تم جو ہے اس کو تب طلاق دو جب اس کی عدت دراز نہ ہو۔ حیض کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق دینے سے منع کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض کے اندر طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا کہ تم رجعت کر لو، رجعت کرنے کے بعد جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو حالت طہر کے اندر، پاکی کے اندر، جب اس کو حیض نہ ہو اس وقت اس کو طلاق دو، تاکہ خامخواہ اس کی عدت لمبی نہ ہو جائے۔ تو مثال کے طور پر ایک عورت کو ماہواری کا خون آتا ہے 1 جنوری سے لے کر 5 جنوری تک، یہ مثالوں سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، 6 سے لے کر 30 تک اس کی پاکی کا زمانہ، پھر فروری کے اندر اس کو 1 سے لے کر 5 تک خون آیا، پھر اس کو مارچ کے اندر 1 سے لے کر 5 تک خون آیا، پھر اس کو اپریل کے اندر 1 سے لے کر 5 تک خون آیا۔ تو مرد کو جو حکم دیا گیا ہے کہ 1 جنوری سے لے کر 5 جنوری تک حیض کے زمانے میں اس کو ہرگز طلاق نہ دی جائے، جو اس کی پاکی کا زمانہ جب اس کو خون نہیں آتا ہے اس عدت کے اندر اس کو، اس زمانے کے اندر اس کو طلاق دی جائے۔ اب کسی نے 10 جنوری 20 جنوری کو طلاق دی تو پہلا حیض 1 سے لے کر 5 فروری، دوسرا 1 سے لے کر 5 مارچ، تیسرا 1 سے لے کر 5 اپریل۔ 5 اپریل کو جب اس کے 3 حیض ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس کی عدت کا زمانہ ختم، اب جا کر اس کے لیے کسی نئے مرد سے نکاح کرنا حلال ہوگا، تب تک حرام ہوگا اس کے لیے کسی اور عورت سے نکاح، کسی اور مرد سے نکاح کرنا۔ مرد کے لیے کوئی قید نہیں ہے،
کہ کشیر مز اخ سوچت کہ زمانہ عدتس مز ہیکہ مرد تہ خاندر کرت میں پرس کم تہ یہ مسئلہ توے سو بنن حالانکہ مرد کے لیے تو عدت ہے ہی نہیں, عدت تو عورت کے لیے. مرد چاہے تو جس وقت اس کو طلاق دی اسی وقت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے, ایک کے بجائے 2 سے کرے, 2 کے بجائے 3 سے کرے, 3 کے بجائے 4 سے کرے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. دوسرا حکم یہ دیا گیا تو زمانہ حیض کے اندر طلاق نہ دی جائے چونکہ اس میں عدت اس پر دراز ہو جائے گی, چونکہ یہ حیض 1 سے لے کر 5 جنوری والا بھی شمار نہیں ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو اگلا طہر ہے یہ بھی شمار نہیں ہوگا. پھر اس بیچاری کا حیض جو ہے وہ خامخواہ عدت لمبی ہو جائے گی, اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ زمانہ حیض کے اندر طلاق نہ دی جائے. دوسری چیز لعدتہن, اگر عورت کو حمل ہے تو تب بھی اس کو طلاق نہ دی جائے, چونکہ اس صورت کے اندر اس کو پریشانی ہوگی کہ 9 ماہ تک اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. چونکہ جس عورت کو حمل ہوتا ہے تو اس کی جو عدت ہوتی ہے وضع حمل ہوتی ہے, یعنی جو ہی وہ بچے کو جنم دے تب جا کر اس کی عدت ختم ہوگی. اب زمانہ حمل کے اندر پیٹ میں اس کو بچہ ہے اس وقت اس کو طلاق دی جائے, 9 ماہ تک اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. شریعت میں فرمایا کہ ایسے زمانے کے اندر اس کو طلاق نہ دی جائے تو بہتر ہے. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ, دوسرا حکم تم عدت کا حساب رکھو. جس طریقے سے عورت کو عدت کا حساب رکھنا ہے ایسے مرد کو بھی حکم دیا گیا کہ تم عدت کا حساب رکھو, کیونکہ زمانہ عدت کے اندر عورت کا نفقہ, عورت کی رہائش, عورت کا خرچہ یہ مرد کو اٹھانا ہے, لہٰذا مرد کو بھی حکم دیا گیا. یا اگر اس کو رجعت کرنی ہو, طلاق رجی دی ہو, طلاق رجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ صریحہ کے ساتھ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے, یوں بولے جاؤ میں تم کو 1 طلاق دیتا ہوں یا میں تم کو 2 طلاق دیتا ہوں, تو اس صورت میں مرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان 3 حیضوں کے اندر وہ ان 3 ماہواریوں کے اندر ان 3 مہینوں کے اندر رجعت کر لے, یعنی بیوی کو بولے کہ جو میں نے طلاق دی تھی وہ میں واپس لے لیتا ہوں, لہٰذا تم اور میں سابقہ نکاح پر برقرار, بس اتنا ہی کافی ہے, وہ واپس اس کے نکاح کے اندر آ جائے گی. اس کو طلاق رجی بولتے ہیں. طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے کہ بیوی کو ایسے سخت الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے, جاؤ میری نظروں سے دفع ہو جاؤ, میں تم کو اپنے آپ پر حرام کر دیتا ہوں. ایسی صورت کے اندر جب تک اب شوہر نیا نکاح نہیں کرے گا اس کے لیے حلال نہیں ہوگی, عدت تب بھی گزارنی ہے. اور تیسری طلاق مغلظہ, عیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ رچن کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے, پھر اس صورت میں نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے, ایسی صورت میں رجعت بھی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کر لے بالفرض, پھر وہ عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لیا اتفاقاً, پھر اس دوسرے مرد کو بھی پسند نہیں آئی, سال 6 مہینے کے بعد اس نے بھی اس کو طلاق دے دی. اب وہ اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی, لیکن پلاننگ کے تحت نئے مرد سے نکاح کرنا, پلاننگ کے تحت اس سے طلاق لینا, پلاننگ کے تحت پرانے شوہر کے ساتھ آنا, اس کو بولتے ہیں حلالہ, جس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے. واتقوا اللہ ربکم, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. تو 3 طلاقوں کو بولتے ہیں طلاق مغلظہ. لا تخرجوہن من بیوتہن, تم ان کو نہ نکالو اپنے گھروں سے, یعنی جب تم مردوں نے ان کو طلاق دی تو عدت کے زمانے میں تمہارے لیے جائز نہیں ان کو گھر سے باہر نکالو. یہ 3 مہینے, اس 3 مہینوں میں ان کا خرچہ, کھانے پینے کا, رہنے سہنے کا, رہائش کا, یہ انتظام تمہاری ذمہ داری ہے. ولا یخرجن, اور وہ عورتیں بھی نہ نکلیں, الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, مگر یہ کہ خود ہی وہ کسی کھلا بے حیائی کا ارتکاب کریں, یعنی زنا وغیرہ کا ارتکاب کریں, تو اس صورت میں اگر ان کو نکال دیا جائے الگ بات ہے, لیکن تب بھی خرچہ شوہر ہی کو دینا پڑے گا اگر وہ کہیں اور کرائے پر رہے. وتلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حدود ہیں. ومن یتعد حدود اللہ, جو شخص اللہ کے بیان کردہ ان حدود سے, قوانین سے حد تجاوزی کرے گا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا. لا تدری, تم نہیں جانتے ہو, شاید اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کے بعد کوئی نئی بات پیدا کریں گے. کیا مطلب, یعنی یہ جو 3 تم نے 1 طلاق دی طلاق رجی, اور وہ تمہارے گھر کے اندر ٹھہری ہوئی ہے, اور شریعت کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ زمانہ عدت کے اندر اگر طلاق رجی دی گئی ہے تو اس بیوی کو شوہر سے پردہ نہیں کرنا ہے, ممکن ہے اس درمیان صلح ہو جائے. لیکن اگر طلاق بائن دی گئی ہے تو پھر شوہر کو اپنے مرد سے پردہ کرنا پڑے گا. تو فرماتے ہیں کہ 3 مہینے تک اگر اس نے نرمی ہمدردی کا مظاہرہ کیا تو ممکن ہے اس کا دل نرم پڑ جائے اور ان دونوں کے درمیان صلح سمجھوتا ہو جائے اور یہ اپنے نکاح پر برقرار رہ جائیں. آخر کے یاد تھا ہوئی کہ نیا نکاح عورت کے لیے ویسا اچھا نہیں رہتا جیسا سابقہ پہلا نکاح رہتا ہے. وہ بعد میں جائے گی کہیں پر تو اس کو پھر وہی تانے پڑتے رہیں گے, اگر اصل ایسا گوڑیوں خاندار کیس دی ہے اسے طلاق. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے دروازے کو نہ چھوڑا جائے, پھر نئے در کے اندر پریشانی تانے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق, روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز مباح چیزوں میں, حلال اور جائز چیزوں میں وہ طلاق ہے. اور ایک حدیث میں ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی عورت کو طلاق دی جاتی تو یہتز لہ العرش, اس طلاق دینے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے.
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کسی لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ تو لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا فاذا بلغن اجلہن، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی 3 حیض پورے ہونے کے قریب ہو جائیں، عدت ختم ہونے کے قریب ہو جائیں، فروری بھی گزر گیا، مارچ بھی گزر گیا، اب اپریل کا مہینہ داخل ہونے والا، 4-5 دن کی بات ہے، یا تو اب تمہارے پاس 2 آپشن ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے اس کو تم روک لو، اگر روکنا چاہتے ہو رجت کر لو، اور اگر رجت نہیں کرنی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو بھلے طریقے سے اچھے انداز میں رخصت کرو، کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر، کسی پنچایتوں کے بغیر، کورٹوں میں چکر لگائے بغیر، اور اس کو باعزت انداز میں رخصتانہ دے کر، ہدیہ دے کر، تحفہ دے کر، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تحفہ دے کر، ہدیہ دے کر اس کو اپنے گھر سے رخصت کر دو۔ اسی کو قرآن کریم یہاں پر کہہ رہا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اسے تم روک لو بھلے انداز کے اندر، او فارقوهن بِمَعْرُوفٍ، یا تم اس کو جدا کر لو بھلے انداز کے اندر۔ وَأَشْهِدُوا، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے، عموماً آج کل کی عدالتیں، آج کل کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا تو ساری زندگی نفقہ تمہارے ذمہ ہے، چاہے تم اس کو طلاق کیوں نہ دو، جب تک کہ اس کا کہیں اور پر نکاح نہیں ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، نفقہ تم کو صرف زمانہ عدت میں دینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے نفقہ لیتی ہے، آیا وہ اس کے لیے حلال ہے یا حرام؟ جواب یہ ہے کہ صاف صاف وہ اس کے لیے حرام ہے، اس کے لیے لینا جائز۔ عورت کے لیے صرف زمانہ عدت کے اندر شوہر سے نفقہ لینا جائز ہے، زمانہ عدت کے بعد وہ کہیں اور پر نکاح کر لے۔ سابقہ شوہر کے ساتھ جب تمہارا کوئی تعلق رہا ہی نہیں تو زبردستی ان کا مال کیوں ہڑپ کر رہے ہو؟ وہ تو حرام ہے کسی کا مال ہڑپ کرنا۔ تمہارا اور اس کا تعلق ختم ہو چکا، طلاق ہو چکی ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں اس کے ساتھ، اب اس بیچارے سے کیوں یہ رشتہ، یہ نفقہ لیا جا رہا ہے؟ وہ کسی صورت کے اندر درست نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کچھ بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، خاندانی سے وہ مانے نا، تو کیا عورت کے نہ ماننے سے طلاق واقع نہیں ہوگی؟ نہیں، عورت مانے یا نہ مانے، جب زبان سے کسی نے لفظ طلاق نکالا تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ہی ناپسندیدہ ہو۔ یہ ایسا ہے کوئی انسان کسی کو قتل کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، طلاق دینا بھی گناہ ہے، لیکن کسی انسان نے قتل کر دیا، پتہ کیا نہیں ہوتی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ گالی دینا اسلام کے اندر منع اور حرام ہے، کسی نے گالی دے دی، تم بولو گے نہیں یہ گالی ہے ہی نہیں، یہ تو دعا ہے، تو ہماری دعا کہنے سے گالی دعا بن جائے گی؟ ایسے طلاق کو یہ کہہ دینے سے کہ طلاق نہیں ہے تو وہ ہمارے کہہ دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق تو واقع ہو ہی جائے گی، چاہے وہ عورت مانے یا نہ مانے، مرد مانے یا نہ مانے۔ شریعت کے انہی احکامات سے انحراف کی وجہ سے اس وقت یہاں عدالتوں میں ہزاروں طلاق کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں، اور جو لوگ طلاق واقع ہو جانے کے بعد بھی قانون کا سہارا لے کر مردوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان سے خواہ تاوان، جبر، ٹیکس وصول کرتے ہیں، نہ معلوم کیا ٹیکس ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، زبردستی قسم کا ایک نفقہ وصول کرتے ہیں، خرچہ وصول کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہیں، وہ قرآن کے احکام کا صاف انکار کر دینے کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ اعاذ باللہ کہیں وہ ایمان سے خارج۔ مہر جو ہے اس میں 2 صورتیں ہیں، مہر جو مرد نے اس کو دیا ہے اس صورت میں یا مرد اور عورت کی خلوت ہوئی ہے، یعنی عورت کو رخصت کر کے اس نے ایک ساتھ رات انہوں نے گزاری ہے، تو ایسی صورت میں وہ مہر سارا کا سارا عورت کا ہو جاتا ہے، اب مرد کو مہر میں سے کچھ بھی واپس نہیں ملے گا۔ لیکن اگر عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، مرد اور عورت کی خلوت اور تنہائی نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر آدھا مہر جو ہے وہ عورت کو واپس ملے گا، مرد کو واپس ملے گا، اور آدھا مہر عورت کو ملے گا۔ اگر طلاق قبل الدخول اس کو بولتے ہیں تو ایسی صورت میں آدھا ہی مہر اس کو ملے گا۔ یہ احکامات دوسرے پارے سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں۔ اور جہاں تک رہا گفٹ کا مسئلہ، گفٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو دے دے انہیں اس نے واپس نہیں کہتے، لیکن بالرضا اگر دونوں فریقین گفٹ کو واپس کر دیتے ہیں، مرد اپنے گفٹ عورت کے گفٹس کو واپس کر دیتا، عورت مرد کے گفٹس کو واپس کر دیتا، وہ ان کی اپنی مرضی، اس پر کوئی جبر و تاوان نہیں ہے۔ جی خلوت سے مراد یہ ہے کہ مرد کو موقع مل جائے، اگر پھر مرد نے جمع نہ بھی کیا تب بھی اس کو حق مہر پورا کا پورا دینا پڑے گا، یعنی اس کو چانس موقع مل گیا۔ جی اس کو تنہائی ایک کمرے میں بند ہو گئے دونوں، بس پھر چاہے وہ جمع نہ بھی کرے، عورت نے اپنی عزت سپرد کر دی، خلوت صحیحہ اس کو بولتے ہیں، تو مہر اس کو پورا دینا پڑے گا۔ او فارقوہن بمعروف واشہدوا ذوی عدل منکم، یا تم ان کو الگ کر دو بھلے انداز کے اندر، فامسکوہن روک لو یعنی رجعت کر لو، او فارقوہن یا ان کو تم جدا کر لو بھلے انداز کے اندر، واشہدوا ذوی عدل منکم اور تم گواہ بناؤ تم اپنے میں سے 2 انصاف پر شخص کو۔ سارے ائمہ کے نزدیک رجعت کے وقت یعنی اگر تم نے طلاق کو واپس لیا، 1 طلاق یا 2 طلاقوں کی صورت میں طلاق کو واپس لیا، تو اس صورت میں گواہ بنانا مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجعت پر گواہ بنانا واجب ہے۔
تاکہ لوگ اس پر زنا کا الزام نہ لگائیں اور لوگ یہ نہ کہیں اشترا دسنس طلاق آشن بے پانس سی تھمس. تو لہٰذا لوگوں کو گواہ بنائے تو متسٹو منی پنی طلاق واپس میپٹ لگزون کا الزام بدکاری ان کی نو نکاح چاسن تس صورت سن پرن یل طلاق بائنہ دس. طلاق بائنہ گو مطلب تس طلاق دس نیر گس ژٕ چھکھ مےٚ پٮ۪ٹھ حرام, ژٕ گژھ میٛانہِ گھر منٛز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفعہ, ژٕ گژھکھ نہٕ مےٚ نظرِ ہی زانٛہہ. اس کو بولتے ہیں طلاق بائنہ یا لفظ بائنہ استعمال کیا. تو اس صورت میں نیا نکاح پڑھنا ہے. طلاق رجعی میں نیا نکاح پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس صرف اتنا بولے میں نے رجعت کر لی کافی ہے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ, اور تم گواہی دو درست اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے, اللہ کے واسطے ٹھیک گواہی دو. گواہی دینے کی کہیں پر ضرورت پڑے تو سوسائٹی اور معاشرے کے لوگوں کو گواہی دینی چاہیے. یہاں پر لوگ گواہی دینے سے کتراتے ہیں. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ, اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لے گا. دیکھیے قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن صرف احکامات نہیں دیتا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر اس وقت سب سے بڑا بحران وہ ہے خوف خداوندی کا. گوڑا اسم سین بزرگ یمس خدایس کھوسن خدایس ڈران, لیکن اس عزیز جنریشن ان کے اندر تقوی خوف خدا کل عاد معدوم ہو گیا. نتیجتاً صرف موبائل کی نحوست, گیموں کی نحوست, فلموں کی نحوست, 24 گھنٹے دنیا کی نحوست اتنی زیادہ دماغوں میں سما گئی کہ اب دنیا کے دماغوں سے اللہ کا خوف نکل گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شریعت جو ہے ہر حکم, جہاں پر بھی کوئی حکم دیتی ہے, قرآن جہاں پر بھی حکم دیتا ہے وہاں پر ساتھ ساتھ یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. چونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی شریعت کے احکامات پر عمل کرے گا, جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ شریعت کے احکامات پر کہاں عمل کرے گا. تو قرآن کا مزاج ہے جہاں حکم وہاں پر تقوی, جہاں پر حکم وہاں تقوی کا حکم, جہاں پر حکم وہاں تقوی کا حکم, کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈر کر ہی تم شریعت پر عمل کر سکتے ہو. اگر تمہاری زندگیوں میں اللہ کا ڈر نہیں تو تم شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے. نہ زنا سے باز رہو گے, نہ شراب سے باز آؤ گے, نہ نمازوں کو پڑھو گے, نہ روزے رکھو گے, نہ کوئی نیکی کرو گے, اگر تمہاری زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہوگا. اور یہ میں خوف ہے مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, مجھے قبر میں اترنا ہے, مجھے میرا رب العالمین دیکھ رہا ہے, تو وہ گناہ نہیں کرے گا, وہ نمازوں کے اندر بھی آئے گا, وہ ساری نیکیاں کرے گا. اسی کو رب العالمین نے کہا اس کے ذریعے سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے ان احکامات پر عمل کرنے کی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہاں پر رب العالمین نے سب سے زیادہ پورے قرآن میں تقوی کا حکم ایک بار آیا ہے. یہاں پر رب العالمین نے تقوی کا حکم 3 بار دیا, یعنی ہر حکم کے ساتھ تقوی کا حکم ایک بار آتا ہے. یہاں پر طلاق کے باب کے اندر 3 بار تقوی کا حکم آیا. نمبر 2, رب العالمین تقوی کے فوائد احکامات کے ساتھ بیان نہیں کرتا, یعنی حکم دیا مثلا اقیم الصلاۃ اور پھر بتایا اللہ سے ڈرو, پھر رب العالمین وہاں پر تقوی کے فوائد بیان نہیں کرے گا. یہاں رب العالمین اس صورت کے اندر تقوی کے 5 فائدے بیان کرتا ہے. دیکھیے عورت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے جب عورت کو طلاق دی جاتی, اس لیے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس باب کے اندر, اس صورت کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. رب العالمین فرما رہے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو مصیبت سے باہر نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ, اور اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا. مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ہوگا کیا فرماتے ہیں, ایک تو اس کا شان نزول ہے وہ بھی میں ذکر کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکی کو طلاق دی جاتی ہے, یہ تو آئی اخ زین تمس آئی طلاق دینا اخ 2 ؤری برونٹھ, تمس ٲس 1 3 ؤری ایج, سلوج ہو کرت ودان ہے میں کس پالہِ وۄنۍ, بہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ کھٮ۪مہٕ وۄنۍ, بہٕ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ, میں پے لکچی عمر مز طلاق. گویا کہ طلاق کے وقت عورت کو سب سے زیادہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اب مجھے کون پالے گا پوسے گا, میرا خرچہ کون اٹھائے گا, میری روزی کا انتظام کہاں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے طلاق واقع ہوگی, اب تو اس شوہر سے حرام راستے سے, عدالتوں کے راستے سے نفقہ ایٹھنے کی کوشش مت کر, اللہ وہاں سے تمہیں روزی دے گا جہاں سے تم کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ایک اور شان نزول اس صورت کا بیان, ان آیات کا بیان کیا جاتا ہے. جن عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے تذکر آیا, انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے بیٹے جہاد میں چلے گئے اور وہاں پر کفار نے ان کو گرفتار کر لیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے گرفتار ہو گئے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو, تقوی کا حکم دیا, اللہ رب العزت تمہارے بیٹے کو رہائی عطا کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں ایک وظیفہ دیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کثرت کے ساتھ پڑھو. چنانچہ وہ اس ورد کو کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے. چنانچہ چند دن کے بعد یہ ہوا کہ جو ان کے بیٹے جس قبیلے کے اندر گرفتار کیے گئے تھے ان کو موقع ملا فرار ہونے کا, اور انہوں نے ان کا ایک اونٹ پکڑا.
اس پر سوار ہو گئے، نتیجتاً پورے قبیلے کے اونٹ اس اونٹ کے پیچھے پیچھے دوڑ گئے اور وہ بہت سارے اونٹوں کا ایک جتھا لے کر مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی بہت ساری بکریاں لے کر بھی آ گئے۔ تو اب ان کے والد بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تو آ گیا اور وظیفہ کامیاب رہا، اب یہ اونٹ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ فرمایا سب تمہاری ملکیت ہے، سب تمہارے لیے حلال ہے۔ چونکہ کافر حربی اس کو بولتے ہیں، وہ کافر جس کے ساتھ دشمنی ہو، اس کا اگر اس کے ملک کے اندر انسان داخل ہو جائے کسی طریقے سے، پھر وہاں سے اس کا مال لے سکے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر کافر مستامن ہو تو اس کا مال لینا درست نہیں ہے، کافر ذمی ہو اس کا مال لینا درست نہیں بلکہ حرام ہے۔ جیسے مسلمان کا مال مامون اور محفوظ ہے، ایسے کافر ذمی کا، کافر مستامن کا مال بھی، کافر ذمی جیسے ہم یہاں کافروں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ہمارا صلح ایگریمنٹ ہے، ان کے لیے لازم اور ضروری ہے حکومتی سطح پر کہ ہماری جان و مال کے ساتھ تعارض نہ کرے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے جان و مال کے ساتھ تعارض نہ کریں۔ ہرگز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے ہمارے لیے کہ ان کے کسی مال کو، ان کی کسی سوئی تک کو ہاتھ لگائیں یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں۔ تو مجدد الف ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابتداءً 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر اس کے بعد 500 مرتبہ ومن یتوکل، یہ صورت پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وظیفہ پڑھو، اور آخر میں پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ جو بھی مصیبت اور پریشانی ہوگی اللہ رب العزت اس مصیبت اور پریشانی سے آپ کو نکال باہر کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ساتھ ساتھ تقوی، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فهو حسبہ، وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زبان پر ہر وقت ہر صدا یہ جملہ ہوا کرتا تھا، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اور علماء نے وظیفہ بھی بیان کیا کہ اگر تمہیں دشمنوں سے خطرہ ہو، داخلی دشمن ہو یا خارجی دشمن ہو، تو اس وقت آپ کے لیے سب سے کارگر اور کارآمد جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز وہی ہے، بہترین مددگار وہی ہے، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں سے بچا لے گا۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو جا بجا تنگ طلب کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، مواب لنچ کی جاتی ہے، ان کے لیے یہی وظیفہ مناسب ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر کے رہتے ہیں، اپنے معاملے کو پہنچ کر رہتے ہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ طے کر رکھا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جو تم میں سے حیض سے مایوس ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو، فعدتہن، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور اسی طریقے سے ان عورتوں کی بھی جن کو حیض آیا ہی نہیں۔ یہاں پر اس آیت کے اندر 2 قسم کی عورتوں کی عدت بیان کی گئی۔ عدت میں یاد رکھیں کہ یا تو عورت کو حیض آتا ہوگا، اس صورت میں اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 اشہر، جن عورتوں کو طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء، 3 حیضوں تک۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری عورت وہ ہوتی ہے جس کو حیض ابھی آیا ہی نہیں، کم عمری کی وجہ سے، یا جس کو حیض آنا بند ہو گیا 50-55 سال سے اوپر، پھر عورت کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، ماہواری آنی بند ہو جاتی۔ ایسی صورت میں اگر ان عورتوں کو طلاق ہو جائے، کم عمری میں طلاق ہو گئی یا بڑی عمر کے اندر طلاق ہو گئی، حیض تو آتا نہیں، تو وہ کیسے اپنی عدت گزاریں؟ قرآن کریم نے اس کا بھی حل بتا دیا کہ 3 مہینے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی 3 مہینے تک وہ نکاح نہ کریں۔ 3 مہینوں کے بعد اندر اگر شوہر نے رجوع کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو 3 مہینے گزرتے 90 دن گزرتے ان کے لیے جائز ہو جائے گا کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ تو آ گیا ان 2 عورتوں کا حکم۔ اب وہ عورتیں اگر جن کو طلاق دی گئی جن کے پیٹ کے اندر حمل ہو، ایسی صورت میں ان عورتوں کی عدت کیا ہوگی؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو مہینوں کے ذریعے سے، حیض کے ذریعے سے عدت نہیں گزارنی ہے، بلکہ ان کی جو عدت ہوگی وضع عمل ہوگی، یعنی جو ہی وہ اپنے بچے کو جنم دیں، بچے کو جنم دیتے ہی ان کی عدت جو ہے ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔ اس کا ایک لطیفہ بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن کی اس آیت کو سمجھانے کے لیے، وہ اس طریقے سے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دیتے ہی وہ خود مر گیا، ادھر سے ابھی اس کی میت رکھی ہوئی ہے، ادھر سے عورت نے بچے کو جنم دے دیا، بچہ جنم دینے کے بعد وہ فارغ ہو گئی۔ ابھی کہتے ہیں کہ اس شخص کے اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی لاش کو اگر غسل کے تختے پر بھی نہ رکھا گیا ہو، اس عورت کے لیے جائز ہے کہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ نکاح کر کے چلی جائے۔ اس عورت کے لیے جائز ہے
کہ نکاح کر کے کسی اور کے ساتھ چلی جائے. کیوں؟ اس کے لیے عدت وفات نہیں. عدت وفات تو تب ہوتی نا کہ جب وہ اس کی بیوی ہوتی، اس نے تو پہلے اس کو طلاق دی تھی. یعنی اگر کسی شخص کی بیوی، کسی شخص کے شوہر کا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس عورت کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ 4 ماہ 10 دن تک وہ کسی کے ساتھ بھی نکاح کرے. اس کو بولتے ہیں عدت وفات. لیکن چونکہ اس کی بیوی رہی نہیں، اس نے پہلے اس کو طلاق دے دی تھی، پیٹ کے اندر حمل تھا، تو عدت کس کے ذریعے سے گزارنی تھی؟ وضع حمل کے ذریعے سے، بچے کو جننے کے ذریعے سے. ادھر شوہر مر گیا، طلاق دیتے، ادھر اس نے بچے کو جنم دے دیا. ریزن سے ڈیڈ باڈی ہے تھی تو کرنے کا وقت نہیں اگر کہیں سے سنچیت ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے اگر وہ کرنا چاہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، لیکن کرتی نہیں کوئی، شریعت نے جواز بتا رکھا ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والی عورتوں کے لیے جائز کیا عدت ہوگی؟ أَجَلُهُنَّ، ان کے لیے عدت یہ ہے أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ اپنے حمل کو جنے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا. ومن یتق اللہ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. ویعظم لہ اجرا، اللہ اس کے لیے اجر کو بڑھا دیں گے. دیکھیے 5 انعام پورے ہو گئے. پہلا انعام تقوی کا کیا آیا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ ہر مصیبت سے اس کو نکال باہر کریں گے. دوسرا انعام اللہ اس کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. ویرزق من حیث لا یحتسب. تیسرا انعام اللہ اس کے ہر مشکل کام کو آسان کر دے گا. یجعل لہ من امرہ یسرا. چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے جو شخص زندگی کے اندر تقوی اختیار کرے گا. اور پانچواں انعام اللہ اس کو کئی گنا اجر بڑھا کر دیں گے. اسکنوہن من حیث سکنتم، تم بساؤ ان کو وہیں پر جہاں پر تم خود بستے ہو. من وجدکم، اپنی گنجائش کے مطابق. اصلا مخاطب یہاں پر مطلقہ عورت کے لیے شوہر کو بنایا گیا ہے، یعنی شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ زمانہ عدت کے اندر جہاں تم خود رہتے ہو وہیں پر ان کو بھی رکھو. من وجدکم، اپنی گنجائش کے مطابق. ایسا نہیں کہ عورت 5 اسٹار ہوٹل کا مطالبہ کرے یا کسی محل کا مطالبہ کرے. من وجدکم، اے شوہر جیسے تجھ کو اپنی گنجائش وسعت ہے اسی لحاظ سے جہاں خود رہتے ہو وہیں زمانہ عدت کے اندر اس کو رکھو. اور مطلقاً بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ عورت کو سکنا، رہائش فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ نکاح کرت پت سڑک پہ چھنا تھاوین کہتی، کہاں رکھو؟ جہاں خود رہتے ہو. کیسی رہائش اس کو دینی ہے؟ کوئی محل دینا؟ من وجدکم نہیں، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یعنی مطلقہ عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. لا تضاروہن، مت ان کو تکلیف پہنچاؤ. لتضیقوا علیہن، تاکہ ان کو تم تکلیف پہنچاؤ اور ان کو تم تنگ کرو. ایسا مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ. لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، تاکہ ان کو تم تنگ کرو. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ جب اس عورت کو تم نے طلاق دی تو خواہ اب اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. خواہ اس کو تانے دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. خواہ اخراجات کے اندر کمی کر دینا، رہائش کے اندر کمی کر دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، یہ 7 احکامات اس آیت کے اندر دیے گئے ہیں مطلقہ کے حوالے سے. اسکنوہن من حیث سکنتم، پہلا حکم یہ دیا گیا کہ جیسی تمہاری رہائش ویسی ان کی بھی رہائش، اور رہائش دینا یہ مرد کی ذمہ داری. دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ تنگ کرنے کے لیے خواہ ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. تیسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ مطلقہ عورتیں حمل والی ہیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو تم ان پر خرچ کرو حتی یضعن حملہن، جب تک کہ وہ اپنے حمل کو نہ رکھ لیں، جنم نہ دے دیں، وضع حمل نہ کر لیں. حالانکہ یہ حکم پیچھے آ گیا تھا کہ زمانہ عدت کے اندر خرچہ کس نے اٹھانا ہے؟ شوہر نے اٹھانا ہے. لیکن چونکہ حمل کے زمانے کے اندر عورت کو کیئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس پوائنٹ کو دوبارہ بیان کیا اور کہا کہ اگر یہ بیوی جس کو تم نے طلاق دے دی اور وہ حمل والی ہے تو زمانہ حمل کے اندر 9 مہینے تک اس کا خرچہ اٹھانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے حتی یضعن حملہن، جب تک کہ وہ اپنے بچے کو جنم نہ دے دیں. اور ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ بچے کی ذمہ داری باپ کے ذمہ ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اب یہ جس عورت کو تم نے طلاق دی اتفاقاً اس کو بچہ بھی چھوٹا تھا، تو چونکہ بچہ باپ کا ہے، اب اس عورت کا وہ ماں ہے ٹھیک ہے، لیکن نسب کس سے ثابت ہوگا؟ باپ سے. عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے،
بچے کو پالنا باپ کی ذمہ داری. جب بچے کو پالنا باپ کی ذمہ داری تو اس کے ضمن میں یہ پوائنٹ بھی، یہ چیز بھی آئے گی کہ بچے کو دودھ پلانے کی اگر اجرت دینی پڑے تو باپ کو وہ بھی دینی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری اب بیوی رہی نہیں. جب بیوی رہی نہیں تو وہ کیوں پیسہ دے گی، وہ کیوں دودھ پلائے گی؟ لہٰذا اگر وہ دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس صورت میں تم کو اس اجنبی عورت کو جو کل تک تمہاری بیوی تھی، تمہیں اب اگر اس کو پیسہ بھی دینا پڑے تو تم کو پیسہ دینے بھی کوئی عار محسوس نہیں ہونا چاہیے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ مطلقہ عورتیں تمہارے لیے دودھ پلائیں تمہارے بچوں کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یہ چوتھا حکم آیا، تو تم ان کو ان کی اجرت بھی دے دو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، اب اجرت کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، عورت بول رہی 10,000، مرد بول رہا 5,000، اس پر گسن چھڑ جائے. قرآن کریم کہتا ہے کہ مناسب طریقے سے مشورہ کر لو اور مناسب اجرت طے کر لو، ایسا نہیں کہ اس معاملے میں تم جھگڑو. یہ 5 حکم آ گئے. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر ایک دوسرے کو تنگ کرو گے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی نوبت آ جائے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، یعنی ایسا ہو جائے کہ عورت کہتی ہے میں گسن بیزگار سوئی خاندر کرت بکت نہیں میں چون بچتو اور میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی ہوں، یا مجھے اجرت کم ہو رہی ہے، مجھے اس سے کام نہیں چلے گا، میں کسی اور کے بچے کو دودھ پلاؤں گی تاکہ مجھے وہاں پر زیادہ اجرت ملے اور میں اپنے گھر کو چلاؤں. تو ایسی صورت میں اب سابقہ شوہر اس عورت کو جو اس کے لیے اب اجنبیہ ہو چکی ہے اس کو فورس نہیں کر سکتا ہے. فرماتے ہیں فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، کوئی ضروری نہیں کہ یہی عورت اب اس کو دودھ پلائے جو اس کی ماں بھی ہے، بلکہ کوئی دوسری عورت اس کا انتظام کیا جائے، دایا کا انتظام کیا جائے اور وہ اس کو دودھ پلائے. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، لیکن قرآن و حدیث اس میں کن جائے آج تک کہ یہ بوتل دو دیزو تو شڑ شاہنا، چونکہ ماں کا دودھ، عورت کا دودھ عورت ہی کا دودھ ہوتا ہے. آج کل یہ جو بازار کے اندر نئے نئے پاؤڈر آتے ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں اور گائے کا دودھ اس کو پلایا جاتا ہے، تمس بیچارے پتہ گو عقلی بنن تمس بچس، دماغ کے لحاظ سے بھی کمزور، ہڈیوں کے لحاظ سے کمزور، جسم کے لحاظ سے کمزور. کہ گاو دودھ تتھ ایسی ضرور آب مکس کہ دودھ وول میں اس کو دودھ چھلت تمہیں تھا آب مکس کرمت. بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اعضاء کمزور، عقل کمزور، دماغ کمزور. ماں کے دودھ کے اندر اللہ رب العزت نے جو شفا، جو تندرستی، جو صلاحیت رکھی ہے، دنیا کے کسی دودھ کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو بہتر یہ ہے کہ کسی دوسرے دایا کا انتظام کیا جائے اور اس کے ذریعے سے دودھ پلایا جائے اس کو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. اب یہاں پر عورت کو ان 3 مہینوں میں زمانہ عدت کے اندر یا زمانہ حمل کے اندر اس کو خرچہ دینا ہے، رہائش کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، دودھ پلانے کی اجرت دینی ہے. تو کیا عورت جو چاہے وہ مطالبہ کرے یا کیسے اس کے انتظامات کھانے پینے کا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں عورت کے مطالبوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ شوہر کی گنجائش کا، شوہر کی وسعت کا، شوہر کی حیثیت کا اعتبار ہوگا. چاہیے کہ ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر روزی تنگ پڑ جائے یعنی شوہر پر، فلینفق، تو خرچ کرے اس دولت میں جو اللہ نے اس کو دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بناتے مگر جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، جیسا اس کو دیا ہے اسی کے مطابق. سیجعل اللہ، گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالی ان قریب ہر مشکل کے بعد آسانی پیدا کریں گے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہ غربت کے دن بھی نہیں رہیں گے، یہ پریشانیاں بھی نہیں رہیں گے. اللہ رب العزت عورت کا بھی انتظام کر دیں گے، اللہ رب العزت بچے کا بھی انتظام کر دیں گے، اللہ رب العزت اس شوہر کا بھی انتظام کر دیں گے. بس یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے رہو. خلاصہ کلام اس طلاق کے باب میں اب یہ نکلا، طلاق ہرگز نہ دی جائے، حتی الامکان طلاق دینے سے کوشش اجتناب کیا جائے. لیکن زندگی میں جب جینا دوبر ہو جائے اور اب فرقت ناگزیر ہو جائے، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ قریب ہے کہ شوہر کبھی قتل نہ کر بیٹھے. جیسے کہ ہم نے ایک شخص کو ایک مرتبہ فورس کیا کہ بھائی تم اپنی بیوی کو کیوں طلاق دے رہے ہو یہیں دارالفتہ کے اندر، تو اس نے بولا پہلے تو صبر کرتا رہا کہ تہین قرآن چھو گسو بہ مان اکس تہ اگر تھی میں مجبور کرو امس کھم زہر لیکن امس روز ام شکل وچ نہ ام ژارے میں یہ پہ لیک. تو وہ سٹیج تھا کہ وہ بیوی کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کفر پر آمادہ ہو رہا تھا کہ اگر تمہاری شریعت یہی بولتی ہے میں اس کے ساتھ رہوں تو میں اس اسلام ہی کو نہیں مانوں گا. جب اس سٹیج پر آ جائے، ایک شوہر نے مجھے بولا کہ اگر تم نے مجھے اس بیوی کو میرے ساتھ رکھا اللہ کی قسم میں اس کو قتل کر دوں گا. جب اس سٹیج پر پہنچ جائے اب کیوں اس کو اس پر مسلط کر رہے ہو؟ تو ایسا ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اب ایسا نہیں کہ عیسائیوں کی طرح یا ہندوؤں کی طرح
نکاح کے بعد فرقت کا، جدائیگی کا اسلام میں کوئی راستہ ہی نہیں ہو، چونکہ عیسائیت کے اندر اور ہندوازم کے اندر طلاق نہیں تھی، اب انہوں نے خود ساختہ قانون کے تحت وہ طلاق بنا دی، اصلی ان کے مذہب کے اندر طلاق ہے ہی نہیں۔ تو اسلام نے طلاق کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی کو الگ رکھنے کی اختیارات بھی رکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جب ساتھ نہیں رہ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، بیوی کہیں اور پر نکاح کر لے، مرد کہیں اور پر نکاح کر لے، تم کو کسی نے جبر نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے آئے، عدت کا خیال رکھا جائے، عورت پر ظلم و جبر نہ کیا جائے، زمانہ عدت کے اندر عورت کے اخراجات پورے کیے جائیں، اس کی رہائش کا انتظام کیا جائے، اس کا نفقہ پورا کیا جائے، بچے کو دودھ پینے کی اجرت دی جائے، بچے کی کیئر دیکھ بھال کی جائے، یہ سارے احکامات آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آخری رکوع، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا سخت ترین حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو ایسا عذاب دیا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، ان بستی کے لوگوں نے رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کا وبال چکھ لیا، اس کا ذائقہ چکھ لیا، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور انجام کار ان کو نقصان ہی ہوا، عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو، یہ قرآن صرف پچھلی قوموں کی کہانیاں سنا کر تم کو ڈرا نہیں رہا ہے، ڈرو تم بھی اس اللہ سے، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والو ڈرو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لے آیا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت کی، قرآن کی یہ کتاب اتاری، رسولا یتلو علیکم، ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھل کھل کر بیان کرتا ہے، واضح آیتوں کو بیان کرتا ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو نکالے تاریکی سے روشنی کی طرف۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ لیخرج الذین کفروا نہ کہتے بلکہ کمن ایمان والن، ایسے یم اعمال صالحہ شکرن تمن، یعنی ایمان ان باوجود اعمال صالحہ کرنے کے باوجود تم لوگ پھر بھی تاریکیوں کے اندر رہو گے، تمہیں یہ رسول اس لیے آیا، یہ قرآن اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاؤ۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے اس کے لیے کیا بہترین روزی رکھی ہے، اللہ نے اس کو بہترین روزی دی ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، ومن الارض مثلہن، اور زمینوں کو بھی اسی جیسے، انہی آسمانوں کی طرح، یتنزل الامر بینہن، اللہ کے احکامات اترتے ہیں ان آسمانوں اور زمینوں کے بیچ، لتعلموا، تاکہ تم اس چیز کو جان جاؤ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ دیکھیں اس آیت کے ذیل میں ایک چیز بات کہی گئی آخری آیت کے اندر، باقی تو آپ نے اوپر سمجھ لیا کہ اللہ کے عذاب اور قہر سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ ایسا سخت عذاب دیتا ہے کہ جو کسی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے طلاق ہو، نکاح ہو، معاملات شریعت ہوں، عبادات ہوں، عقائد ہوں، رب العالمین کی فرما برداری میں ہی ہماری کامیابی ہے، نافرمانی میں ہمارے لیے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ آخر میں یہ چیز کہی گئی کہ اللہ ہی نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو بھی ان جیسا۔ کیا مطلب؟ ان جیسے کا کئی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب بیان کیا ہے کہ جیسے رب العالمین نے آسمان مضبوط پیدا کیا، ایسے رب العالمین نے زمین کو بھی مضبوط اور پختہ پیدا کیا۔ یعنی خلق کے اندر تشبیہ دی گئی ہے، عدد کے اندر تشبیہ پیدا نہیں دی گئی، کہ جس طریقے سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا انتہائی حیرت انگیز انداز کے اندر، ایسے حیرت انگیز انداز کے اندر رب العالمین نے زمین کو بھی پیدا کیا گیا۔ تو تشبیہ کس کے اندر ہے؟ خلق کے اندر، عدد کے اندر تشبیہ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب بیان کیا گیا نہیں، یہ عدد کے اندر تشبیہ دی گئی ہے، جیسے اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ایسے اللہ نے 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ تو یہ ونیو ہے 7 زمین، ہم تو ایک گولے پہ رہتے ہیں۔ تو 2 جوابات دیے گئے ہیں، ممکن ہے کہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر 7 تہ رکھی ہوں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1300 سال پہلے یہ چیز بیان کی ہے۔
تو 7 تہ رب العالمین نے رکھے ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ممکن ہے جس طریقے سے رب العالمین نے یہ ستارہ پیدا کیا، رب العالمین نے یہ گولا پیدا کیا، رب العالمین نے یہ کرۂ ارض پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اور 7 زمینیں پیدا کی ہوں، 6 زمینیں پیدا کی ہوں، اس کو ملا کر 7، جہاں پر اسی زمین کی طرح آب و ہوا کا انتظام ہو اور نظام حیات ہو، لیکن ہماری نظروں سے وہ چیز غافل ہو اور آج تک وہ ہمارے لیے دریافت نہ ہو سکی ہو۔ ممکن ہے اللہ رب العزت نے وہ پیدا کی ہو، لیکن اشن زانن کہ تو یا تو خلق کے اندر تشبیہ ہے یا عدد کے اندر تشبیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔